جی بھائی، اگلا موضوع ہمارا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین عام طور پہ گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ صدقہ کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے وہ گوشت وغیرہ ہو گھروں کی چھتوں پہ ڈال دیتی کہ وہ چیل، کوے، پرندے وغیرہ وہ چیزیں کھا لیں۔ اچھا، گوشت نہ بھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں ڈال دیتی ہیں کہ دیگر چڑیاں وڑیاں وہ کھا لیں پی لیں۔ تو یہ سوال عام طور پر ذکر ہوتا ہے کہ چیل کووں کو جو ہمارے یہاں صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے جو گوشت وغیرہ ڈالتے ہیں، یہ جائز ہے؟ اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ؟ تو اس کو میں ڈسکس کر دیتا ہوں اور اس کے استدلال بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ دو موقف علماء کرام کے اس موضوع پر رہے ہیں، میں ان دونوں کے استدلال بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا قول استدلال میں مضبوط مجھے لگتا ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اگر وہ دلیل آپ کو زیادہ مضبوط لگتی ہے تو۔ دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ روایت ہے، اور بلکہ حدیث سے پہلے میں قرآن پڑھ دوں آپ کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے لازم رکھا ہے کہ ہر معاملے میں احسان کرو۔ احسان کہتے ہیں ٹریٹ کرو سب سے بیسٹ وے میں۔ آپ کسی بھی چیز میں کسی کو ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں، سب سے بیسٹ وے چنیں، کوئی بھی کام ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے لازم رکھا ہے ہر چیز میں احسان کو اپنے ملوز خاطر رکھا کرو۔ اسی طرح حدیث ہے، امام بخاری اس کو لے کر کے آئے ہیں، حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ آپ کسی بھی جگر کو تر کرو گے اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ ایک عربی میں ایک محاورہ ہے، فی کل کبد رطبۃ اجر، یعنی کسی بھی جگر کو تر کرو گے۔ جگر تر کرنے کا مطلب ہے پیاسے کو پانی پلاؤ گے یا بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے غور کیجئے گا، فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جگر کو تر کرو گے ثواب ہے، ہر جگر کو۔ یہاں انسان کی بات نہیں ہے بلکہ کل کبد، ہر جگر کے اندر جانور بھی داخل ہیں، پرندے بھی داخل ہیں، ہر اللہ کی مخلوق داخل ہے۔ لہذا اس حدیث پاک کو اگر ہم دیکھیں، امام بخاری جو لے کر آئے ہیں کہ ہر جگر کو تر کرو گے، بھوکے کو کھلا دو گے یا پیاسے کو پلا دو گے، اللہ آپ کو ثواب دیں گے۔ اس حدیث کے عموم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ نتیجہ بآسانی ہم نکال سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی جانور کو کھلائیں گے یا پلائیں۔ گرمی زیادہ ہے، آپ نے پانی رکھ دیا، پرندوں نے پیا ثواب۔ آپ نے کھانے کی کوئی چیز چھت پہ ڈال دی یا ایسی جگہ ڈال دی، بھوکے پرندے ہیں، بھوکے جانور ہیں، انہوں نے کھا لیا، ثواب۔ اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ان سے ثابت حدیث آئی ہے، کہ ہر جگر کو تر کرنے میں اجر ہے۔ لہذا ایک طبقہ علماء کرام کا ایسا گزرا ہے، اور جمہور علماء اسی جانب ہیں، کہ کوئی بھی جانور ہے اگر آپ اس کو کھانا کھلائیں گے یا اس کے لیے پانی پینے کا انتظام کریں گے، چاہے وہ چیل ہو، چاہے وہ کوا ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے کوئی بھی جانور ہو، آپ جو اس کو کھلائیں گے اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا، بعض علماء کرام ایسے ہیں کہ جو اس حدیث کو عام نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ بعض وہ جانور جن سے انسانوں کو ایذا ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے، اور جن جانوروں کو اذیت کی باعث ہمیں حکم ہے کہ اجازت ہے کہ ہم انہیں مار بھی سکتے ہیں۔ بھائی جیسے مچھر ہیں، اذیت دیتے ہیں، آپ انہیں مارتے ہیں، اور مچھر کو مارنے کے لیے آپ بہت سے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں۔ ہر وہ جانور جو انسانوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جن کو قتل کرنے کی ہمارے دین نے اجازت دی ہے، ایسے جانوروں کو کھلانے پلانے کے اندر ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جن جانوروں کو اذیت کی بنیاد پر قتل کرنے کی اجازت ہے، تو ہم ان کو کھلا پلا کر مطلب قتل کے خلاف کام لگ رہا ہے نا۔ لہذا بعض علماء اس جانب گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسے جانور جو اذیت کا باعث ہوتے ہیں ان کو کھلانے میں ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ بہتر جانے، زیادہ مضبوط بات وہ یہ لگتی ہے کہ ثواب ہر ایک کو کھلانے پلانے پر ملتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کسی جانور سے اذیت ہے ہم اسے قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جانور سے ہی اذیت ہو۔ بھائی اگر کتا ایذا کا سبب بن رہا ہے اسے قتل کرنے کی اجازت ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر کتا ایذا کا سبب بنتا ہے۔ بہت سے کتے حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے خود کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت بھی دی ہے۔ وہ کتا اذیت کا باعث نہیں تھا، وہ فائدے کا باعث تھا۔ لہذا جانور کو قتل کرنے کی جو اجازت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جانور وہ اذیت دیتا ہے۔
لہذا یہ استدلال مجھے زیادہ مضبوط لگتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پرندے کو کسی بھی جانور کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اللہ کو بارگاہ سے آپ اس کا ثواب بالکل ملے گا۔ یہ احسان ہے جو آپ پرندوں پہ، حیوانات پہ یا کسی بھی مخلوق پر کرتے ہیں۔ میں اس کی تائید میں ایک حدیث اور بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جس کے اندر خاص طور پر اس جانور کو کھلانے پلانے پر اجر کا ذکر ہے کہ جس جانور کو ہمارے دین نے قتل کرنے کا حکم بھی دیا، کتا، اگر یہ اذیت کا باعث ہو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن حدیث سنیے گا، امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں جس کے کئی علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس سے استدلال بھی بہرحال ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی متن ایسا نہیں ہے کہ جو ہم بولیں قرآن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون تھی، اور وہ خاتون کہیں سفر کر رہی تھی، رستے میں پیاس کے مارے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، شدید پیاس کی طلب تھی، اور سفر ایسا تھا آس پاس کوئی شہر نہیں، تو اسے رستے میں دور کہیں ایک کنواں نظر آیا۔ اس کنویں کے پاس چلی گئی تو دیکھا کہ کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے، اب کنویں سے پانی کیسے نکالے؟ تو اس خاتون نے اپنا دوپٹہ نکالا اور اپنا شوز پہنے ہوئے تھے وہ شوز اتارے، اپنے دوپٹے کو شوز کے ساتھ باندھا اور کنویں کے اندر پھینکا، اور بڑی مشکلوں سے پانی نکال کر کے پی لیا، اور زندگی اس خاتون کی بچی، اسے اچھا لگا۔ اب وہ پانی پی کے تر و تازہ ہوئی، جب جانے لگی تو اس خاتون نے دیکھا ایک کتے کا بچہ ہے جو پیاس کے مارے بلبلا رہا ہے، تو اس کو ترس آیا، دل میں رحم پیدا ہوا، اس نے اس جانور کتے پر احسان کیا، دوبارہ سے اپنا دوپٹہ اتارا، دوبارہ سے اپنا شوز کھولا، پھر باندھا، کنویں کے اندر ڈالا، پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ یہ جو جانور کے ساتھ احسان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند ہوئی کہ اس کے لیے یہی چیز اس کی گناہوں کی معافی کے لیے سبب بن گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی، نوٹ کیجئے گا، یہاں بھی کتا ہے جس کو قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ احسان کا رویہ آپ نے رکھا، اللہ نے اجر دیا، اور اتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت بھی ہو گئی۔ اور ایک روایت ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں آپ کہ وہ خاتون تھی کون؟ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون ایک فاحشہ خاتون تھی جو ساری زندگی فحش کا کام بھی کرتی رہی تھی، یعنی کہ شدید گناہگار ساری زندگی وہ رہی، لیکن ایک جانور پر اس نے احسان ایسا کیا، اللہ کو یہ نیکی اس کی ایسی پسند آئی کہ اس کے لیے مغفرت کا سبب بن گئی۔ لہٰذا یہ مضبوط استدلال ہے کہ جانور کوئی بھی ہو، چاہے وہ جانور ہو جن کو ہمیں قتل کرنے کا حکم ہے، چیل ہو، کوا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب آپ احسان کرتے ہیں، جیسے گرمی شدید ہے، پانی آپ نے رکھ دیا یا کوئی چیز کھانے کی ڈال دی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ اجر ضرور دیں گے۔ اور یہ ہمارے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے، بہت رواج بھی ہے کہ عام طور پہ خواتین وغیرہ وہ ثواب کی نیت سے چھتوں پہ کھانا وغیرہ ڈال دیتی ہیں، پرندے کھا لیں، یا کبھی گوشت بھی ڈال دیتی ہیں کہ چیل کوے وغیرہ کھا لیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہی استدلال زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ ان سب کو اجر بھی عطا فرمائے ان کی نیک نیتی کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر۔